الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ محترم ناظرین کرام، 30ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 30واں پارہ 37 صورتوں پر مشتمل ہے۔ اب صورتوں کے لحاظ سے خلاصہ نہیں پیش کیا جائے گا، بلکہ مضامین کو سامنے رکھتے ہوئے 30ویں پارے کا خلاصہ جو ہے نا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ 30ویں پارے میں قیامت کے مختلف احوال کا ذکر ہے، قیامت کے وقوع کے دلائل ہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، اور سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے یہ مظاہر فطرت سے استدلال کیا کہ یہ زمین کو ہم نے بچھونا بنایا، مضبوط آسمان بنایا، یہ بارشوں کا نظام ہے، تو یہ سورج پیدا کیا، یہ ساری چیزیں جو اللہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ قیامت لانے پر قادر ہے۔ پھر قیامت کی جو تباہ کاریاں ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو تباہیاں ہوں گی۔ سورہ فجر میں آتا ہے اذا دکت الارض دکا، زمین کو جو ہے نا وہ کوٹ کر پیس کے رکھ دیا جائے گا، زمین میں بھونچال آئیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین میں زلزلے آئیں گے، زمین اپنے بوجھ نکالے گی۔ انسان کہے گا اس کو کیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارا، یہ اپنی خبریں بیان کرے گی، کیونکہ اے نبی آپ کے رب نے اس کو وحی کی ہوگی، حکم دیا ہوگا۔ لوگ اس دن لوٹیں گے اللہ کی بارگاہ میں تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو نیک آدمی اگر اس نے ذرہ کے برابر نیکی کیا اس کو بھی دیکھے گا، اور برا آدمی ذرے کے برابر برائی کیا تو اس کو وہ دیکھ لے گا۔ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اذا الشمس کورت، ستارے بے نور ہو کر گر جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اور اسی طرح جو ہے نا وہ سورہ انشقاق، سورہ انفطار میں بھی یہی مضمون ہے۔ تو کائنات میں تباہی ہوگی، چیزوں کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیں گے، یہ ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جو کچھ جس نے کیا ہوگا آگے بھیجا ہوگا وہ دیکھ لے گا، عَلِمَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے، سورہ نازیات میں ہے۔ قسمیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرِ، اچانک یہ لوگ جو ہے نا وہ میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح یہ حالت یہ ہوگی کہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ کوئی کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ایک دوسرے کو رشتہ دار جب دیکھے گا تو بھاگے گا کہ کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ پھر اسی طرح قیامت والے دن نیک لوگوں کا انجام اچھا ہوگا۔ 30ویں پارے میں کئی مقامات پر ہے کہ نیک لوگوں کے لیے کامیابیاں ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ خوش و خرم ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، چہرے ان کے چمکتے ہوئے خوش و خرم ہوں گے، اور اسی طرح وہ خوش و خرم زندگی میں ہوں گے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ۔ تو جو لوگ بد ہوں گے ان کا کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چہرے ان کے سیاہ ہوں گے۔ کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، آج میں مٹی ہوتا، کاش یہ حساب کتاب کا دن میں نہ دیکھتا۔ جہنم سرکشوں کی گھات میں ہے، ان کا ٹھکانہ بنے گی۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بدکار لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے۔ تو یہ قیامت کے جو احوال ہیں نا بڑی تفصیل سے 30ویں پارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ سورہ غاشیہ میں ہے کہ بڑے لوگ جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے، چونکہ وہ کرائیٹیریے پر نہیں نا پورے اترتے ہوں گے، دوزخ میں داخل ہوں گے، بڑی مشقتیں کرتے ہوں گے۔ اسی لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے نیک اعمال ہونے چاہیے، اپنی مرضی سے اضافہ جات نہ کریں، کیونکہ اسی عمل کی ویلیو اللہ کی بارگاہ میں ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ تو بہرحال یہ قیامت کے احوال ہیں جو موٹے موٹے میں نے 30ویں پارے کی روشنی میں ذکر کیے۔ توحید کا بڑا زبردست بیان ہے۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تم زیادہ طاقتور ہو یا جس نے اس آسمان کو بنایا، جس نے سارا کچھ پیدا کیا، وہ اللہ طاقتور زیادہ ہے، جو یہ دانے کو اگاتا ہے، جو تمہارے اناج کا انتظام کرتا ہے، وہ اللہ جو ہے وہ دیکھو تو صحیح اس نے تمہیں کیسے پیدا کیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ،
یخرج من بین الصلب والترائب، انسان کی پیدائش کو ذکر کر کے توحید سمجھائی گئی ہے۔ اسی طرح سورہ الغاشیہ میں ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ کی طرف دیکھیں کیسے پیدا کیا گیا، آسمان کیسے بلند کیا گیا، زمین کیسے بچھائی گئی، تو یہ جو ہے نا اس پہاڑ کیسے نصب کیے گئے، ان کو دیکھیں، غور کریں۔ اللہ کی توحید کے یہ دلائل پیش کیے گئے ہیں تاکہ ایک اللہ پر لوگ ایمان لائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے ان کو آنکھیں نہیں دی، زبان نہیں دی؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سورۃ الفیل میں کس طرح ہاتھی والوں کو اس نے تباہ و برباد کیا، اللہ کی توحید کی بہت بڑی دلیل ہے۔ سورہ قریش میں کیسے یہ قریش جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو عزت دی اس گھر کی وجہ سے۔ تو توحید کا بڑا زبردست انداز میں بیان ہے 30ویں پارے میں۔ سورہ اخلاص بھی 30ویں پارے میں ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ ہی کوئی اس کا کوئی برابر ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ کوئی اس کا کوئی برابر ہے۔ تو یہ توحید جو ہے نا یہ 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح کامیاب لوگ اور ناکام لوگ ان کا بھی ذکر ہے۔ کامیاب کون ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، نماز پڑھی، اپنے رب کو یاد کیا، وہ کامیاب ہے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے وہ کامیاب ہے، وہ دوزخ سے بچایا جائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ سورہ عصر کو دیکھیں تو جو آدمی اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر لے وہ کامیاب ہے۔ ایمان لائے، نیک اعمال کرے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں اور حق پر قائم رہنے کی بھی ایک دوسرے کو تلقین کرے اور اس پر خود بھی قائم رہے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو جو کامیابی کے معیارات ہیں سورہ 3 میں بھی فرمایا گیا کہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے وہ کامیاب ہیں، باقی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اسی طرح جو لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں، جن کی سوچ یہ ہے کہ ان کا مال ان کو دوام دے گا، وہ لوگ ناکام ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یتیموں کو دھکے دینے والے، آخرت پر ایمان نہ لانے والے، ان کے لیے تباہی ہے، وہ ناکام ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہ ماننے والے، آپ کی شان میں کمی بیشی کرنے والے، وہ تباہ ہیں۔ ان شان کا الابتر، سورہ لہب میں یہی پیغام ہے نا، جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا انجام تباہی ہے، وہ ناکام لوگ ہیں۔ تو بہرحال سورۃ جو ہے نا 30ویں پارے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی بیان ہے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ نے قسمیں اٹھا کے کہا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، نبی کریم آپ کو آپ کا رب وہ نعمتیں دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ نے قسمیں اٹھائیں آپ کے شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ۔ اسی طرح سورہ کوثر میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی جو ہے نا کہا گیا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جو ان کی دشمنی کرے گا وہ ناکام ہے۔ ابو لہب کا انجام بیان کیا گیا۔ تو شان مصطفیٰ، شان قرآن سورہ قدر میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ خندق میں جو خندق کھودی اور ایمان والوں کو جنہوں نے ہلاک کیا، ان کا انجام کہ اللہ اپنے بندوں کا بدلہ لیتا ہے، اور جو ایمانداروں پر ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خود انتقام لے گا، اس کا بیان ہے۔ سورۃ العادیات کو دیکھا جائے تو انسان کی تربیت ہے کہ دیکھو گھوڑے مالک کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں، حالانکہ صرف اناج وہ اس کو فراہم کرتا ہے، گھوڑوں کو اناج فراہم کرتا ہے۔ تو انسان ساری نعمتیں کھا کے پھر بھی اپنے رب کا ناشکر ہے۔ یہ پیغام دیا گیا کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید۔ دنیا کی بے ثباتی کا بیان ہے کہ انسان زیادہ کی چاہت میں لگا ہوا تھا کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ 30ویں پارے کا خلاصہ تھا جو میں نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند پاروں کا خلاصہ مسنگ ہے بیچ میں سے، 12 سے لے کے 15 تک انشاءاللہ وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ یہ 30ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ تو باقی بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ 4 پارے جو رہ گئے ان کا بھی خلاصہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم بیان کریں۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے ہماری محبت کو قبول کرے، اس کو ہمارا سفارشی بنائے، اور جو ہے اس کو ہمارے لیے حجت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔